اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے دلوں کو سکون، ذہن کو روشنی اور زندگی کو رہنمائی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس چینل میں ہم اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان، عبادت اور اخلاق کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے وقت کو معنی خیز بنانا ہے اور آپ کے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مثبت تبدیلی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی کتاب شروع کرتے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ ایک ایسا کمنٹ ہے کہ جو کچھ دن پہلے موصول ہوا تھا، کہ جس میں گزارش کی گئی تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب میں کیونکہ سارا مواد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کمنٹ کو بھی میں ٹیگ کر دوں، لیکن اگر ان کو کوئی کسی خاص کتاب کے حوالے سے بات کرنی ہے یا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز سنائی جائے تو اس کتاب کا نام اور اس کے رائٹر کا نام ضرور بتا دیجیے۔ چلتے ہیں اپنی کتاب کے چوتھی فصل کی طرف، جو ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا علم و دانش۔ بانو محدثہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا محدثہ تھیں، یعنی فرشتے ان کے پاس آیا کرتے، ان سے انسیت حاصل کرتے اور محو کلام ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک واضح سی بات ہے کہ جس کی بابت متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ محدثہ ہونے کی بات صرف شیعوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شیعہ اور سنی سب کا ماننا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایسے لوگ تھے یا موجود ہو سکتے تھے کہ جن سے فرشتے باتیں کر سکتے تھے، اور ہماری روایات میں اس بات کا مصداق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں اس طرح آیا ہے کہ خدا کے فرشتے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اور ان سے محو کلام ہو کر خدا کی آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ وہی تعبیر کہ جو قرآن مجید میں جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، سورہ عمران آیت نمبر 42۔ یہ عبارت فرشتے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خطاب کر کے پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، اور آپ کی خواتین عالم پر بالادستی اور برتری عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک رات جب فرشتے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محو کلام تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اثنائے کلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان سے فرمایا الیست المفضلۃ علی نساء العالمین مریم، یعنی جس خاتون کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا، کیا وہ مریم جناب مریم کی ذات نہیں ہے کہ جنہیں خداوند عالم نے خواتین عالم پر برتری دی ہے؟ فرشتوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جواب میں ان سے عرض کیا، جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین پر برتری رکھتی تھیں، لیکن ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر دور کی خواتین عالم پر آپ برتری رکھتی ہیں اور منتخب ہستی ہیں۔ معنویت کا یہ کیسا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے کہ ہم لوگ جیسے معمولی انسان اس عظمت و بلندی کے مرتبے کو حتیٰ کہ اپنے ذہن میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی جس میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے فرماتی ہیں کہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ملائکہ کی آواز سنیں تو جو کچھ وہ بولیں انہیں بتا دیا کریں تاکہ وہ سب لکھ لیا کریں، اور اس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرشتوں کے ذریعے کی گئی باتوں کو لکھ لیا جو
ایسی کتاب بن گئی جو ائمہ علیہم السلام کے پاس محفوظ ہے اور اس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے حقائق کا بیان۔ جیسا کہ اس سے قبل بانوئے محدثہ کی بحث اور عنوان میں ذکر کیا گیا، اسلام کے دور میں ایسے افراد بھی تھے جو فرشتوں سے باتیں کیا کرتے تھے، اور شیعہ و سنی دونوں نے اس بات کی تائید اور توثیق بھی کی ہے۔ تاہم ہماری روایات میں اس کا مصداق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں خدا کی جانب سے مقرر کردہ فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے گفتگو کیا کرتے اور خدا کی آیات پڑھ کر انہیں سنایا کرتے تھے، اور ان کے خطاب میں وہی آیت پڑھ کر آپ سے خطاب کرتے کہ جو قرآن میں جناب مریم کے لیے آئی ہے۔ فرشتوں سے یہ بات سننے کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت تو جناب مریم سے متعلق ہے، تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ جناب مریم اپنے دور کی خواتین پر برتری رکھتی تھیں، لیکن ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر دور کی خواتین عالم پر آپ برتری رکھتی ہیں، اور منتخب ہستی آپ کی ذات گرامی ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرشتوں کا سلام۔ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو خدا کے ہزاروں مقرب درگاہ فرشتے انہیں خطاب کر کے سلام و تہنیت پیش کیا کرتے، اور اسی انداز میں انہیں مورد خطاب قرار دیتے جیسا کہ جناب مریم کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کاتب صحیفہ فاطمیہ۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس میں آیا ہے کہ ایک دن جناب فاطمہ نے مولا علی سے کہا کہ فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ہم کلام ہوں تو آپ مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں ان کو لکھ لیا کروں۔ مصحف فاطمہ سے ائمہ علیہم السلام کا استفادہ۔ متعدد روایات میں موجود ہے کہ ائمہ علیہم السلام مختلف مسائل میں مصحف فاطمیہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ کس قدر اعلیٰ پیمانے کا علم و دانش ہے، یہ کیسی بے مثال معرفت و حکمت ہے کہ جسے خداوند عالم نے جوانی میں ایک خاتون کو بخشی ہے، یہ سب معنوی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ جو تاریخ کی پیشانی کا نور بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مسجد میں آ کر وہ خطبہ ارشاد فرمانا واقعی میں حیرت انگیز ہے۔ اصولی طور پر ہم لوگ جو کہ مقررین اور خطابت کرنے والوں میں سے ہیں، یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس خطبے کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے اور اس کی عظمت کتنی ہے۔ ایک 18، 20 یا زیادہ سے زیادہ 24 سالہ جوان خاتون کے جس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہیں ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش کی تاریخ مسلمہ طور پر نہیں معلوم اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اس کمسنی میں اس قدر مشکلات، رنج و مصائب کے باوجود مسجد میں حاضر ہو کر لوگوں کی کثیر تعداد کی موجودگی میں پردہ اختیار کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس کا ایک ایک لفظ تاریخ میں ثبت ہو کر رہ جاتا ہے۔ حافظے کے سلسلے میں عربوں کا بڑا نام ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی کسی بیت کے اشعار پڑھا کرتا تو بزم کے اختتام پر 10 لوگ مل بیٹھ کر اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ پہلے کے جو قصائد محفوظ رہ گئے شاید اسی وجہ سے ہیں کیونکہ اشعار عمومی مراکز و اجتماع میں پڑھے جاتے تھے اور محفوظ و مرقوم کیے جاتے، اور ان خطبات و قصائد اور احادیث وغیرہ کے محفوظ رکھنے کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ بیٹھک ہوتی، لکھا جاتا اور محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطبات ابھی تک محفوظ ہیں۔ بے فائدہ کلمات اور جملے تاریخ میں محفوظ نہیں رہا کرتے۔ اتنی باتیں کی گئیں، تقاریر، بحث، اشعار و قصائد وغیرہ انجام پائے، لیکن وہ سبھی تاریخ میں محفوظ نہیں، کوئی ان پر دھیان بھی نہیں دیتا۔ لیکن تاریخ کو جس پر ناز ہے اور 14 برس گزر جانے کے بعد بھی انسان جس چیز کو دیکھ کر سر تعظیم خم کر دیتا ہے، وہ بات ہے جو اس کی عظمت کو ثابت کرتی ہے، اور میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک جوان خاتون کے لیے مثالی اور آئیڈیل ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کا کہنا بجا ہے، امور سے متعلق ہم ذمہ داریوں اور اہلکاروں کی غلطی ہے، البتہ یہاں پر میرا مطلب حکومتی امور نہیں ہے بلکہ معنوی
اور دینی امور سے ہے کہ اس بابت جیسا کہ ہونا چاہیے ہم نے جوان نسل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ البتہ آپ لوگ خود اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جملہ ائمہ کرام علیہم السلام کی زندگی اسی طرح کی رہی ہے۔ نہج البلاغہ کی مانند جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ، علم کے سلسلے میں بھی جناب فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینے کی مسجد میں جو خطبہ بیان فرمایا ہے، وہ ایسا خطبہ ہے جو علامہ مجلسی کے بقول اس کے ادا کردہ کلمات اور عبارتوں کو اکابر فصحاء و بلغاء اور دانشوروں کے ذریعے بڑے غور و فکر کے ساتھ موتی کی لڑی میں پرونا چاہیے، کیونکہ ہنر اور فن کے لحاظ سے اس میں بہت زیادہ لطافت و زیبائش پائی جاتی ہے، جس کی مثال نہج البلاغہ میں موجود کلمات و الفاظ سے پیش کی جا سکتی ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مسجد مدینہ میں جا کر لوگوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، بڑی شجاعت و دلیری کے ساتھ شاید 1 گھنٹے تک بہترین الفاظ اور کلمات کا استعمال کرتے ہوئے معنی تقریر فرماتی ہیں، جو کہ سلاست بیان و 5ویں فصل۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں جب انسان ائمہ اطہار علیہ السلام سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایتوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان معزز و مکرم خاتون کے سلسلے میں ائمہ علیہم السلام کا لہجہ اس قدر ستائش اور انکساری و خضوع و خشوع والا ہے کہ اگر کوئی جناب زہرا کے بلند مقام کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، تو حیرت زدہ ہو کے رہ جائے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ان کے والد محترم جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کے شوہر گرامی حضرت امیر المومنین علیہم السلام، ان کے دونوں فرزندان گرامی علیہم السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام سب نے ان کی شان والا مقام کے سلسلے میں بیانات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان کا نام نامیوں اسم گرامی بڑی عزت و توقیر سے لیا ہے کہ جس سے آپ کی شان والا صفات کی عظمت کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ادراک سے ہمارے اذہان ناقص و قاصر ہیں۔ ہم ان کے معنوی کمالات، ملکوتی درجات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنی محدود فکر کے حساب سے ممکن ہے کہ اس کا ایک ذرہ اور قطرہ ہی سمجھ سکیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جناب ختمی مرتبت کا لگاؤ۔ اگر آپ اہل سنت محدثین کی ان کتابوں کو جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں انہیں دیکھیں تو ان میں ایسی بہت سی روایتیں نظر آتی ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ستائش میں بیان کی گئی ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ طرز سلوک کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے۔ ان میں زیادہ تر روایتیں اسی طرح کے لوگوں، مجملہ ازواج رسول اور دوسروں کے ذریعے نقل ہوئی ہیں۔ یہ مشہور حدیث عائشہ سے مشہور ہے کہ جس میں انہوں نے کہا، واللہ ما رأیت احدا سمتا وحدیا اشبہ برسول اللہ، شکل و صورت اور چہرے کی ساخت و بناوٹ نیز رفتار و گفتار میں پیغمبر اکرم سے جناب فاطمہ کی جو شباہت و درخشندگی تھی ویسی شباہت میں نے کسی میں بھی نہیں دیکھی۔ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کے پاس تشریف لاتی تو آن حضرت کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور والہانہ طور پر ان کی طرف قدم بڑھاتے تھے۔ قامہ الیہا کی تعبیر دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جاتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ اس کی تعبیر ایسا نہیں کہ جب جناب فاطمہ ان کے حجرے میں جاتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، اٹھ کر ان کی طرف استقبال میں قدم بڑھاتے تھے۔ اس راوی سے کچھ اور جگہوں پر یہ بات اس طرح بھی نقل ہوئی ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بوسہ لیتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ۔ انسان اس خاتون کے بارے میں جو کہ اس قدر عظیم مخلوق ہے کیا کہہ سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کی یاد آوری کی بابت ائمہ اطہار علیہم السلام کی قدردانی۔
آئمہ ہدا علیہ السلام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک بڑے احترام و اکرام کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ وہ صحیفہ فاطمہ کے معارف کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں بڑی عظمت والی ہیں، اور یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمام ادوار تاریخ میں دنیا کی ساری خواتین کی سردار ہو؟ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوال کرتی تھی کہ فکیف مریم، پھر جناب مریم کیسے خواتین کی سردار ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں بھی وضاحت ہے؟ تب حضور ان سے فرماتے کہ جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سید و سردار تھیں، لیکن تم پوری تاریخ کی خواتین کی سید و سردار ہو۔ آئمہ علیہم السلام کے ذریعے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تکریم۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی صبح درخشاں ہیں کہ جن کے وجود مبارک کے نور سے خورشید امامت، ولایت اور مہر نبوت نے نورانیت و درخشانی حاصل کی ہے۔ آپ کی ذات وہ بلند آسمان ہے کہ جن کی آغوش میں ولایت کے فروزاں ستاروں نے پناہ لی۔ سبھی آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی اس مادر بزرگ و گرامی قدر کی اس قدر توقیر و تکریم انجام دی کہ جس کی مثال دیکھنے میں نہیں ملتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومنا۔ ایسی دنیا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ بیٹی اس بات کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کو چومنے کو ہرگز جذباتیت کے ترازو پہ نہیں تولنا چاہیے۔ یہ بات بہت غلط اور ناچیز نظر آئے گی اگر ہم یہ خیال کریں کہ چونکہ وہ ان کی صاحبزادی تھیں اور وہ ان سے محبت کرتے تھے اس لیے ان کا ہاتھ چومتے تھے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے صاحب عدالت و حکمت سے کہ جن کا انحصار دار و مدار وحی الہی پر مبنی ہو، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جھک کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا مطلب و مقصود کچھ اور ہی ہے۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ معزز جوان خاتون جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو 18 یا 25 برس ان کی عمر مبارک تھی۔ اعلیٰ انسانی مدارج پر فائز ہونے کے ساتھ مافوق الفطرت ہستی شمار ہوئیں۔ اسلام کا خواتین کے سلسلے میں یہ نظریہ ہے، آپ کو یہ سب دیکھنا اور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں سماجی و ثقافتی مسائل میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری ثقافتی کونسل کی رکن خواتین پر عائد ہوتی ہے کہ جن کی سماجیات پر گرفت ہے، اور علمی رشد و نمو کے سلسلے میں آپ دانشور خواتین ہیں کہ جنہیں اس موضوع پر دھیان دینا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شریک حیات کے انتخاب کا معیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں اپنی بیٹی کو ایسے آدمی کے حوالے کیا ہے جو افتخار کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو بہادر جری جوان ہیں، شریف اور سب سے زیادہ مومن اور تجربہ کار ہونے کے علاوہ ایسے بھی جری ہیں جو میدانوں میں حاضر رہا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے گرد اسلام گھومتا ہے۔ جب دوسرے ہار مان کر پیچھے ہٹ جاتے تو یہ جوان آگے بڑھ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب اور دلبند داماد ہے، اور یہ محبوبیت اور ہر دل عزیزی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی عظیم شخصیت کی وجہ سے ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور عین کے شریک حیات ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والے نونہال کا نام حسین ابن علی ہے۔ چھٹی فصل ام ابیہا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پریشانیوں میں والد کی غم گسار۔ اس طرح معنوی مسائل کا تقریباً زیادہ حد تک تعلق علمی فضائل سے ہے، یعنی جو کچھ بھی جناب فاطمۃ الزہرا کی سعی و کوشش سے حاصل ہوتا ہے اسے یوں ہی مفت میں نہ تو بانٹا جاتا ہے اور نہ ہی بغیر کسی وجہ کے بخشا جاتا ہے۔
انسان کا عمل بالا ترین فضائل و مناقب کے حضور میں بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ جس بیٹی نے مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید اور سخت طولانی جدوجہد کی بھٹی میں پگھل کر خود کو کندن بنایا ہو، شعب ابی طالب میں اپنے بابا کی ہمدم و مونس غمگسار بنی ہو، وہ بیٹی جو اس وقت 7-8 برس یا روایتوں میں اختلاف کے سبب 2 یا 3 سال یا اس سے کمتر و بیشتر رہی ہوں، وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ ایسے دشوار گزار ماحول اور نازک حالات میں ناقابل یقین حد تک پریشانیوں کو سہا اور برداشت کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے بے یار و مددگار ہوں، ان کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہو، تاہم سبھی ان کی پناہ میں آتے ہوں، ایسی حالت میں کون تھا جو ان کا غمگسار و ہمدرد ہوتا، ان کے چہرے سے غم کے غبار کو ہٹاتا؟ ایک ایسا وقت تھا کہ کبھی جناب ختیجہ ساتھ میں تھی لیکن اب نہیں رہی، ایک وقت جناب ابو طالب علیہ السلام ساتھ میں تھے جو اب نہیں رہے۔ ایسے دشوار اور ناگفتہ بحالات میں شعب ابو طالب میں پناہ کی حالت میں بھوک و پیاس، سرد و گرم روزگار کے تھپیڑوں کے دوران کے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت گزارا، مسلمانوں کی ایک مختصر اور قلیل تعداد کو لے کر جس پر یہ جلا وطنی کے مصائب برداشت کیے، یہ چھوٹی سی ننھی سی بچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتہ نجات ثابت ہوئی اور اپنے باپ کے لیے ان کی ماں کی طرح دیکھ بھال کی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو دیکھ بھال کرتے ہوئے سبھی طرح کے شدائد کو برداشت کرتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار بنی، پریشانیوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا، خدا کی عبادت کرنے کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی گئیں، اپنے نفس کی تعمیر کی، اپنے دل میں معرفت اور نور الہی کو اجاگر کیا۔ یہ سب ایسی خصوصیات ہیں کہ جو انسان کو مکمل بناتی ہیں۔ ہجرت کے بعد کے مرحلے میں بھی وہ بی بی سن تکلیف و بلوغ کے آغاز میں حضرت علی علیہ السلام سے رشتے ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی شریک حیات بنی۔ جب شادی کی تو ان کا مہر اور جہیز کیا تھا، اس کی بابت آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کتنی سادگی اور معمولی حالات میں اسلام کی خاتون اول کی حیثیت رکھنے کے باوجود اپنی شادی کے بعد ازدواجی زندگی کا سلسلہ شروع کیا۔ شعب ابی طالب میں باپ کا سہارا۔ اس وقت جب شعب ابو طالب میں مسلمانوں اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود زیست کے سبھی امکانات مفقود اور راہیں مسدود ہو چکی تھیں، نہ تو زیست و آسائش کا کوئی ذریعہ نہ ہی امکان پایا جاتا، اس کے ساتھ ہی ہمیشہ دشمن کی طرف سے حملے کا ایک خدشہ، ہر طرف سے بری خبریں آیا کرتیں، بھوک سے بلکتے بچوں کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتیں۔ علاوہ ازیں اس خشک و گرم وادی میں مشکلوں اور پریشانیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کی یہ تعداد اپنے اہل و عیال کے ساتھ 3 سال تک قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ ان سب نے کتنی سختیاں اور مصائب جھیلے، اور یہ تمام سختیاں کہ جو افراد جھیل رہے تھے اس کا بار گرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا، کیونکہ آن حضرت ایک رہنما قائد تھے اور سب کا ملجا و ماوا حضور کی ذات والا صفات تھی، اس لیے سبھی اپنی پریشانیاں لے کر ان کے پاس آتے، ہر طرف سے تمام دباؤ کو وہی جھیلا کرتے۔ ایسی مشکل گھڑی، رنج و محن اور دباؤ کی فضا میں جو راہ خدا کی دعوت اور اس کی راہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، انہی ایام میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ مختصر عرصے کے بعد جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کمسن بچی پر کہ جن کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس وقت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 5، 6 یا 7 یا 10 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنی عظمت کے باوجود سہارا صرف آپ ہی تھیں۔ انہوں نے ایک ماں کی طرح اپنے پدر بزرگوار کا خیال رکھا، اسی لیے ابیہا جو کہا گیا اس سے متعلق ہے۔ والد بزرگوار کی دیکھ بھال۔ روایات میں مذکور ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حسنین علیہ السلام کے لیے جبکہ وہ کمسن تھے تھوڑا آٹے کا بندوبست کر کے روٹی بنائی۔
ان کا دل اس بات سے راضی نہ ہوا کہ ان کے والد بزرگوار بھوکے رہیں، اور اس روٹی میں سے ایک ٹکڑا لے کر جو بچوں کے لیے بناتی تھی اپنے بابا کے پاس لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کہاں سے بندوبست کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کے لیے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا، نوش فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق کہ میرے خیال میں اس کی سند بھی معتبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن ہو رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ بڑی ہستیوں کی فریاد رس خاتون، ذرا اس عظمت کو مشاہدہ کریں۔ ایک کمسن بچی تمام رنج و مصائب اور محنت و مشقت کے باوجود کس طرح سے عظیم ہستیوں کی امداد رسانی اور فریاد رسی کرتی ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ وہی عنصر اور شخصیت ہے جو اپنے عفان شباب 15 یا 18 سال کی اپنی زندگی میں عمر کے آخری لمحات تک کہ جو مختصر اور کوتاہ لمحہ تھا، کس قدر معنوی درجات و مقامات کا تجربہ کرتی ہیں، اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیتی ہیں، پوری تاریخ اسلام، تاریخ تشیع پر گہرے نقوش مرتب کرتی ہیں، اور ایسا نیر تابہ بن جاتی ہیں کہ رہتی دنیا تک زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک روشنی دنیا میں روشن و منور رہے گی۔ ان تمام آثار نے ایک جوان خاتون کے وجود مقدس اور حیات طیبہ سے فیض و سرچشمہ حاصل کیا ہے۔ دیکھیں اس جوان خاتون کی ظرفیت کس قدر ہے، دیکھیں اس جوان خاتون میں کس قدر عظمت کی گنجائش اور ذوق و شوق کا سمندر موزن ہے۔ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ ایک جوان خاتون معنویت کا اتنا بلند درجہ اور مقام حاصل کر لے؟ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں نے ہمارے زمانے میں اسی محاذ جنگ پر اس بات کا تجربہ کیا ہے، یہ چیز واقع ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگوار امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وصیت ناموں کو پڑھا کریں، اسی لیے ہے۔ میں خود بھی وصیت ناموں کو پڑھا کرتا تھا، اور ابھی بھی جب وقت ملتا ہے تو پڑھتا ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ امام نے یہ بات کیوں فرمائی، کیونکہ ان وصیت ناموں میں کبھی ایسے مطالب پائے جاتے ہیں کہ ان کے اندر حقیقی اور خالص عرفان کا نایاب خزانہ پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ علوم دینی اور علوم ظاہری کے حامل عرفا کی فطری طور پر ان کے عروج و ترقی کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے، اور یقیناً وہ دوسروں سے زیادہ پاکیزگی کے حامل ہوتے ہیں، نہ کہ ایک ایسا سالک عارف کہ جس کے اندر دینی علوم کی معرفت نہیں پائی جاتی، جب وہ 40-50 برس کی کوشش جہد مسلسل کے بعد 70 یا 80 برس کی عمر میں ادراک و احساس اور مشاہدے کی منزل پر رسائی حاصل کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک جوان اپنی مخلص فداکاری کے ذریعے کچھ ہی مہینوں کے اندر اس کو حاصل کر لیتا ہے، جو کہ بڑی عجیب چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ الہی نعمت مخلص قلوب کی جانب کس بے درینی کے ساتھ روانہ ہوتی ہے۔ 7ویں فصل، کوثر فاطمی۔ سورہ کوثر میں خیر کثیر کا مصداق خداوند عالم نے سورہ مبارکہ کوثر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اس کی تعویل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حقیقت خیر کثیر ایسا مجموعہ ہے جو مسلسل دین نبوی سے فیض حاصل کرتے ہوئے سبھی خلائق بشریت پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ بہت سو نے اس کی پوشیدہ کر کے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اہل بیت علیہم السلام کوثر کا آبشار ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہم السلام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جس احترام و تکریم کے قائل ہیں، اور روایتوں میں دیگر ائمہ علیہم السلام کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے احترام و تکریم پر مبنی کلمات موجود ہیں، ان سے انسان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے احترام کے سلسلے میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے کلمات میں کس قدر عظمت و بزرگی پائی جاتی ہے۔ ائمہ علیہم السلام میں سے ہر ایک ایسا قرا قدر بحر مواج ہے کہ جس کا وجود مقدس انسانی معرفت و صلاحیت کی فضا کو مملو اور اس کی پیاس کو بجھاتا رہتا ہے، اور فیض کے ان سبھی آبشاروں نے ایک مرکز اور جگہ سے فیض و سرچشمہ حاصل کیا ہے کہ جس کا مرکز جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
صادقین کی روایات میں حضرت امام رضا و موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نیز ان کے بعد کے ائمہ علیہ السلام کی عظمت، نیز حضرت بقیت اللہ ارواح نافدہ وغیرہ سبھی اس کوثر کی لڑیاں ہیں جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ ان برکات و فیوزات کا مرکز اور سرچشمہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم نے اس بزرگ برتر ہستی کو اپنے درمیان مثالی اور نمونۂ زندگی پیش کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایک جوان خاتون، ایک جوان لڑکی کہ جس کی پوری زندگی سادگی بھری معمولی زندگی تھی، کہ جس کی پوشاک و لباس غریبوں کا سا تھا، کہ جس نے اپنے گھر کے امور دیکھ بھال کے علاوہ بچوں کی تربیت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، گھر کی ذمہ دار و خانے دار خاتون تھی، کہ جو خود سے چکی چلا کر گندم پیسا کرتی۔ گھر کے امور کی یہ ذمہ دار خاتون اپنے مقدس وجود کے اندر معرفت کا کوہ گرا اور علم و دانش کا بحر عظیم ذخیرہ کیے ہوئے تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کوثر کا مصداق ہیں۔ جب مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے یکے بعد دیگر رحلت ہوتی گئی، اور جب اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشنام دہندہ دشمنوں کی، جن کی قدریں مال و دولت اور شرافت اندوزی نیز اولاد نرینہ کی خواہش اور مقام و مرتبے کے حصول پر مبنی و منحصر تھی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے ہوئے آپ کو ابتر مقتول نسل کہنا شروع کیا، اور یہ کہنے لگے کہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا تو نام و نشان مٹ جائے گا، تمہاری نسل کو آگے بڑھانے والا اور نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ تب خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر کو نازل کیا تاکہ ان کے دل کو سکون فراہم کرنے کے ساتھ ہی خود ان کے اور دیگر مسلمانوں کے لیے اس حقیقت کو عیا کر سکے۔ لہٰذا ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، کہ جو ایک عظیم حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوثر کا مصداق مختلف چیزیں ہیں، اور کوثر کا ایک نمایاں ترین مصداق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقدس وجود ہے، کہ جس مبارک وجود میں خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنویت و مادیت کا تسلسل و دوام عنایت فرمایا ہے۔ امام خمینی کا تعلق نسل فاطمہ سے ہے۔ صدیقہ کبریٰ فی سبیل اللہ مجاہدت کرنے والی خاتون، یہ مظلومہ شہیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ تاریخ اسلام کی مطہر و پاکیزہ نسل سے تعلق رکھنے والی دونوں جہان کی مبارک و نمایاں ترین ہستی ہیں، ان کی ولادت باسعادت کے ساتھ کوثر روح یہاں میں تمام سننے والوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی۔ ایک لحاظ سے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں بہت ہی محنت کے بعد بہت جگہوں سے میں نے رابطے کیے، انڈیا، پاکستان اور باہر کے بھی کچھ لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، کہیں جا کر مجھے، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ پاکستان میں پبلش نہیں ہوئی، یہ کتاب انڈیا میں پبلش ہوئی ہے۔ بہرحال مجھے کسی نے یہ بات بھی بولی کہ اگر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اپنے حالات دیکھنے ہی ہیں تو کیونکہ یہ کتاب بھی رہبر معظم کی تقاریر اس سے اخذ کی گئی ہیں، تو اس کے لیے آپ رجوع کر سکتے ہیں 250 سالہ انسان، کہ جس کی میں آڈیو بک بنا چکی ہوں۔ بہرحال پھر بھی اس کتاب کی جستجو مسلسل لگی رہی، اور کہیں جا کے جب مجھے کتاب ملی تو میں نے بغیر کسی پوری کتاب کو دیکھے بغیر میں نے اس کی ریڈنگ شروع کر دی، اور ریڈنگ شروع کرنے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جب میں نے اس کی ایک پوری آڈیو ڈال دی، اور جب سیکنڈ شروع کی تو اس کے بیچ میں ہی آ کے یہ تمام ہو گئی۔ لیکن جب میں نے ان کی فہرست دیکھی ہے تو اس کی فہرست میں اس کتاب میں تقریباً 17 فصلیں موجود ہیں، کہ جو سب جناب فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے ہی لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس انسان نے اس کی PDF بنا کر ہم لوگوں کو ڈیلیور کی، کیونکہ فزیکل فارم میں تو ہمیں کتاب ملی نہیں، PDF فارم میں ملی، انہوں نے بھی آدھی ڈالی۔ اس کے بعد بھی میں ان سے رابطہ کرتی رہی کہ آپ کو آگے سے جہاں سے ڈیلیور ہوئی ہے اس کتاب کا، ان سے کہیے کہ ہمیں باقی صفحات بھی دیجیے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ 7ویں فصل پر موجود ہیں۔ کیونکہ یہ مسلسل میرے پاس آڈیوز اور اس کا مواد سیف تھا،
اور ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موبائل آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، پرابلمز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ان دو آڈیوز کو پبلش کر دوں. ایک اس کا حصہ اول ہوگا اور ایک اس کا حصہ دوم ہوگا. انشاءاللہ آگے اگر مجھے کہیں سے یہ کتاب ملتی ہے تو پھر میں فیوچر میں اس کے جو بقیہ آگے کے صفحات ہیں ان کو آڈیو فارم میں ریکارڈ کر کے آپ سب کے لیے میں ڈال دوں گی. اور اگر کسی کے پاس یہ کتاب موجود ہو تو میرے ای میل ایڈریس میں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، مجھے اگر اس میں دے سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا. اور لیکن پھر بھی جن کو تشنگی ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا کے حالات کے لیے جو کتاب میں نے ڈالی ہے 250 سالہ انسان، اس میں جناب فاطمۃ الزہرا کے باب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے کہ جو ذیشان حیدر جوادی کی ہے، اس میں بھی جناب فاطمۃ الزہرا کا ایک باب ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ واقعاً کبھی کبھی ان چیزوں کو ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے نا کہ تم ایک قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم خود آپ کی طرف بڑھاؤں گا. خدا واقعی مدد کرتا ہے. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کہ جلد ہمیں اس کتاب کی باقی صفحات ملے، 7ویں سے لے کر 70ویں فصل تک، کہ جو اس وقت غیب بنی ہوئی ہے ہمارے لیے. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور اس چینل کو اگر کوئی آپ میں سے نیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آئندہ جو بھی آنے والی کتابیں ہوں وہ آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں. اور اگر کسی کتاب کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کتاب پڑھیں تو ضرور ارسال فرما دیجئے، اس کو کمنٹ میں بتا دیجئے. اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسرے لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ ان تک بھی کتب بینی سب کا شوق نہیں ہوتا، لیکن کم از کم سن لی جاتی ہے. بہرحال مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کہ اگلی کسی اور کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.